تاکہ عمل کرنا آسان ہو جائے۔ پہلے تو ایک واقعہ سنیے، اس کے بعد انہی دو سنتوں کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ سائنسی میڈیکل سائنس کی تفصیلات ہوں۔ خلیفہ ہارون رشید کا زمانہ ہے، ایک عیسائی جو پادری بھی تھا اور حکیم بھی تھا، یعنی میڈیکل بھی جانتا تھا اور اپنے دین کا علم بھی جانتا تھا، وہ دربار میں آیا اور اس نے آ کے خلیفہ ہارون رشید سے پوچھا کہ مجھے آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے کہ آپ مسلمانوں کا یہ کلیم ہے، آپ لوگ یہ کہتے ہو کہ قرآن میں سب کچھ ہے، تو بتاؤ کہ صحت کے لیے کیا بتایا اللہ نے، قرآن میں کیا ہے؟ ہارون رشید نے علماء کی طرف دیکھا۔ اس زمانے میں علماء دربار میں موجود ہوتے تھے اور یہ بادشاہ علماء کے قدردان ہوتے تھے۔ حکمرانی کا فیض بھی مسلمانوں میں عجیب گزرا۔ ابتدائی زمانے میں جو ہمارے حکمران تھے، بادشاہ تھے، خلفاء تھے، یہ سب خود عالم ہوا کرتے تھے، دین کو سمجھتے تھے اور علماء کے قدردان ہوتے تھے۔ خود عالم ہوتے تھے، علماء کے قدردان ہوتے تھے، نتیجتاً علماء ان کے حلقے میں ہوتے تھے۔ پھر اگلا فیض آیا کہ ان بادشاہوں کی زندگیوں سے دین کا علم نکل گیا، لیکن بہرحال یہ علماء کے قدردان رہے، علماء ان کے دربار میں ہوتے تھے۔ یہ بادشاہ عوام پر حکومت کرتے اور علماء ان پر حکومت کرتے۔ یہ فیض خیر کے تھے۔ پھر نیکسٹ فیض جو مسلمانوں میں آیا وہ کیا کہ بادشاہوں کے اندر اور دین تو تھا نہیں، علم کے دین تو پہلے نکل گیا تھا، اب علماء کی مجالس بھی چھوٹ گئی ہاتھ سے، اب علماء ان کے قریب نہیں ہونے لگے، دور ہونے لگے، لیکن بہرحال علماء سے نفرت نہیں تھی۔ اور جو موجودہ زمانہ چل رہا ہے کہ خود دین کو نہیں جانتے اور علماء کو قریب کرنا تو دور کی بات، علماء سے ہی نفرت کرتے ہیں اور امت کو دین سے دور لے جانے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں، علماء سے توڑنے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے ہم اس زمانے میں۔ لیکن ہارون رشید کا زمانہ وہ تھا کہ جب علماء حکمرانوں پہ حکومت کیا کرتے تھے، علماء موجود تھے۔ ہارون رشید نے اپنے درباریوں سے پوچھا، علماء سے پوچھا، کبھی جواب دو۔ ایک عالم کھڑے ہو کہنے کہ میں جواب دوں، جی دیجیے۔ تو ان عالم نے اس عیسائی پادری کو کہا کہ دیکھو، قرآن مجید میں ہمیں اللہ نے یہ حکم دیا ہے، ویسے تو روحانیت کی کتاب ہے، آخرت کی فکر کی کتاب ہے، لیکن اس میں جسمانی صحت کے لیے ایک اصول ہے۔ وہ اصول یہ ہے، کلو واشربوا ولا تسرفوا، 3 باتیں ہیں، کھاؤ پیو، زیادتی نہ کرو، اسراف نہ کرو، اوور ایٹنگ نہ کرو۔ اس عیسائی پادری نے جو حکیم بھی تھا بات کو سنا، پھر اس نے نیکسٹ کوشچن جو ہے نا وہ ریز کر دیا، کہنے لگا اچھا تم بھی اپنے نبی کو بڑا مانتے ہو، بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، تمہارے پیغمبر نے تمہیں صحت کے لیے کیا بتایا ہے؟ اس نے پھر سوال پوچھا ہارون رشید سے، اور ہارون رشید نے پھر علماء کو دیکھا، وہی کھڑے ہوئے، جی میں جواب دینا چاہتا ہوں، جی دیجیے۔ تو ان علماء کو جو عالم تھے انہوں نے فرمایا کہ حضور پاک یہ توجہ سے سننے والی بات ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ معدہ تمام بیماریوں کی جڑ ہے، معدہ تمام بیماریوں کی جڑ ہے، ایک بات۔ دوسرا بتایا اسی حدیث کے اندر کہ تم معدے کو وہی دو جس کی اس کو ضرورت ہے، اور پرہیز علاج سے بہتر ہے۔ 3 باتیں فرمائی، معدہ تمام بیماریوں کی جڑ ہے، تم معدے کو وہی دو جس کی معدے کو ضرورت ہے، اور پرہیز علاج سے بہتر ہے۔ 3 باتیں۔ اس عیسائی پادری اور حکیم نے اس بات کو سنا، سر کو جھکایا، خاموش ہو گیا، پھر کہنے لگا کہ تمہارے قرآن نے اور تمہارے نبی نے جعلی موس کے لیے کچھ نہیں چھوڑا، کہ یہ چند اصول ایسے ہیں، کلو واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو اور اسراف نہ کرو، اور معدہ تمام بیماریوں کی جڑ ہے، معدے کو وہی دو جس کی معدے کو ضرورت ہے، اور پرہیز علاج سے بہتر ہے۔ کہنے لگا اس کے بعد پھر میڈیکل سائنس کے لیے رہ کچھ نہیں گیا، اگر انسان ان اصولوں پر عمل کرے تو ایک خوبصورت، صحت مند اور بہترین زندگی گزار سکتا ہے۔ اب اس کی تفصیلات سمجھتے ہیں تھوڑا۔ معدہ تمام بیماریوں کی جڑ، یعنی معدے کو ٹھیک رکھنا ضروری ہے، اور آج میڈیکل سائنس اس کو مانتی ہے کہ ساری بیماریاں معدے سے نکل رہی ہیں۔ اگلی بات،
تم معدے کو وہی دو جس کی اس کو ضرورت ہے۔ یہ کیا پیغام ہے؟ یہ پیغام یہ ہے کہ صحت مند غذائیں کھاؤ، جس چیز کو تم جانتے ہو تمہارے معدے کے لیے نقصان دہ ہے تو چھوڑ دو۔ ہمیں معلوم ہے سافٹ ڈرنکس، یہ کیمیکل والے جوس، یہ جو جتنے بھی پیکٹ کی چیزیں آتی ہیں ساری نقصان دہ۔ تو اس اصول کے تحت یہ بات ملے گی نا کہ بھئی معدے کو وہ دو جس کی اس کو ضرورت ہے، ایک چیز کی معدے کو ضرورت نہیں کیوں دے رہے؟ اگر بیمار ہو تو دوائی کی ضرورت ہے تو دوائی کا، جس وقت معدے کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ دو، اسراف نہ کرو، پچھلا اصول زیادہ مت دو، اور پرہیز علاج سے بہتر ہے۔ یہ تو واقعہ بیان ہوا۔ اب جو شروع میں جو دو باتیں تھیں نا، چبا چبا کر کھانا اور کم کھانا، اب اس کو تھوڑا ہم سائنسی طور پر سمجھتے ہیں۔ دیکھیے، انسان کھانا کھاتا ہے تو تھوڑی دیر میں اس کا پیٹ بھر جاتا ہے۔ پیٹ بھرنے کا فیصلہ کون کرتا ہے؟ اس کا پیٹ کرتا ہے یا دماغ؟ میرا پیٹ بھر گیا، اس کا فیصلہ میرے پیٹ نے کرنا ہے کہ میرے دماغ میں؟ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ایسا ہے کہ دماغ فیصلہ کرتا ہے کہ جناب پیٹ بھر گیا، پیٹ فیصلہ نہیں کرتا کہ میں بھر گیا، دماغ پیٹ کو بتاتا ہے کہ آپ بھر چکے ہیں، بس کریں۔ اچھا، اب جو دماغ کو سگنلز پہنچتے ہیں یہ کیسے پہنچتے ہیں؟ دماغ کو کیسے پتہ لگتا ہے کہ پیٹ بھر گیا؟ کھانا تو پیٹ میں جا رہا ہے، اس کا کیا سلسلہ ہے؟ تو سائنس، میڈیکل سائنس نہیں بتایا کہ دماغ کو سگنل دو راستوں سے پہنچتے ہیں، دو طریقے ایسے ہیں جس سے دماغ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ بھئی پیٹ بھر چکا اور نہیں کھانا۔ وہ دو راستے کون سے ہیں؟ ایک ہے پیٹ اور دوسرا ہے ہمارے دانتوں کا چبانا۔ یہ دو راستے، ان دونوں کی تفصیل کو سمجھنے سے نا ساری باتیں سمجھ میں آئیں گی۔ پیٹ کے اندر جو ہے نا، پیٹ کے اندر اللہ رب العزت نے جو نظام بنایا ہوا ہے، جو دماغ کو اطلاع دی جاتی ہے کہ میں بھر گیا، یہ لانگ ایکٹنگ ٹرانسڈیوسر ہیں جو پیٹ سے انسان کے دماغ کو اطلاع دیتے ہیں، اور اس اطلاع میں کوئی 7-8 منٹ کا وقت لگتا ہے۔ انسان کھانا کھاتا ہے، پیٹ پھیلتا رہتا ہے، 7-8 منٹ کے بعد دماغ کو جا کے اطلاع ملتی ہے جناب میں بھر گیا۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم جب دسترخوان پہ بیٹھتے ہیں، روٹی سامنے ہوتی ہے تو سوچ کے بیٹھتے ہیں روٹی نہیں ہے ہم نہیں۔ ہم 3-4 منٹوں میں اتنا کھا لیتے ہیں جو ہماری اپنی اصل ضرورت سے زیادہ ہوتا ہے، اور 8 منٹ کے بعد جب دماغ کو سگنل پہنچتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں آج تو بڑا کھا لیا، آج تو بہت اوور ایٹنگ ہو گئی، بہت کھا چکے۔ اب اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک مثال، ایک آدمی کی عادت ہے 2 روٹی کھانے کی، ابھی اس نے پونی روٹی کھائی تھی، 1 روٹی کھائی تھی، اور ابھی کھا رہا تھا، اچانک فون آ گیا، یا بیگم صاحبہ نے آواز دے دی، یا اور کوئی کام آ گیا، کہیں وہ مصروف ہو گیا، اور 5-7 منٹ کے بعد جب واپس آیا کہتا اوہ میری تو بھوک ہی مر گئی۔ جو کہتے ہیں نا بھوک مر جانا، یہ بھوک مر جانا نہیں ہے، اصل کے اندر پیٹ سے سگنل دماغ کو پہنچ گئے 7-8 منٹ، وہ ٹائم پورا ہو گیا، ہم کہتے ہیں پیٹ بھر گیا۔ تو اگر ہم چبا کر کھائیں گے، ابھی ہم کیا کرتے ہیں، منہ گیا، نوالا گیا، 2-3 دفعہ دبایا چبایا اور نیچے، جلدی کم وقت میں زیادہ کھا لیتے ہیں۔ اگر ہم ایک نوالے کو صحیح طریقے سے چبا کر کھائیں گے تو کیا ہوگا؟ غذا کم جائے گی، وہ 7-8 منٹ پورے ہو جائیں گے، سگنل پہنچ جائے گا، اور ہم کم غذا میں، گویا آدھی غذا میں ہمارا کام ہو سکتا ہے۔ تو دیکھیں سنتوں کے اندر کتنی گہرائی ہے، چبا کے کھاؤ، کم کھاؤ۔ اب اس میں اور باتیں بھی ہیں، یہ تو ایک ہم نے بات کی نا کہ پیٹ سے سگنل دماغ کو پہنچا، ایک اور اس میں ہے کہ یہ دانتوں کا چبانا، یہ جو ہم چیو کرتے ہیں نا، چباتے ہیں، یہ بھی دماغ کو اطلاع دیتا ہے۔ یہ کیسے اطلاع دیتا ہے؟ یہ چبانے کی مقدار کو کاؤنٹ کرتا ہے۔ یہ جو ہمارا منہ ہے نا، یہ غذا کے لیے کرشنگ یونٹ کی مانند ہے۔ جتنی دفعہ ہم چبائیں گے نا، جتنی دفعہ چبائیں گے، وہ کوانٹٹی جو ہر آدمی کی اپنی ہے۔ بھائی میرا غذا اور ہے، آپ کی غذا اور ہے، چھوٹے بچے کی اور ہے، بوڑھے کی اور ہے، عورت کی اور ہے، سب کی اپنی اپنی، کون کتنی محنت کرتا ہے، سب کا اپنا ہے۔ تو ہر آدمی کی کاؤنٹنگ کا معیار اللہ نے رکھا ہوا ہے۔ اب جتنا چبائے گا نا بندہ تو وہ اطلاع ملے گی، اور یہ فاسٹ ایکٹنگ کے فوری طور پر پہنچتی ہے۔
پیٹ سے آنے میں 7-8 منٹ لگتے ہیں، یہ فوراً کاؤنٹنگ ہو رہی ہوتی ہے. تو جس کی بھی جو مقدار ہے کہ اتنی دفعہ، جیسے 100 دفعہ، 1000 دفعہ، 2 دفعہ، کوئی بھی تعداد ہے، ہم تعداد پہ نہیں جا رہے تو بھائی اتنی دفعہ یہ چبائے گا تو اطلاع ملے گی. تو ایک انفارمیشن یہاں سے جاتی ہے. اب اس کے اوپر غور کریں. غذا منہ میں آئی اور ہم نے اس کو صحیح طریقے سے نہیں چبایا اور جلدی جلدی اندر لے گئے تو کاؤنٹنگ کم ہو گئی نا. غذا اندر زیادہ جا رہی ہے، کاؤنٹنگ پوری نہیں ہو رہی. اور جب صحیح طریقے سے، اچھے طریقے سے چبا کر اس کو کریں گے تو غذا کم جائے گی اور وہ کاؤنٹنگ پوری ہوتی رہے گی اور اوپر فوری اطلاع ملتی رہے گی. تو نتیجہ کیا ہوگا کہ کھانا کم ہو جائے گا اور پیٹ بھر جائے گا. اس کی مثال چھوٹے بچے جو ہیں وہ آج کل جنک فوڈ بڑا کھاتے ہیں، بسکٹ کھا لیے اور جناب چپس کھا لیے اور ایسی چیزیں کھا لی. ان چیزوں میں کیا ہوتا ہے کہ غذائیت نہیں ہوتی عام طور سے اور مفید بھی نہیں ہوتے اور پیٹ بھرنے کے لیے ناکافی ہوتے. لیکن کرشنگ یونٹ نے جو کاؤنٹنگ کر رہی ہے نا، وہ چبائے جا رہے ہیں چپس کو یا کسی چیز کو، تو وہ تعداد پوری ہو جاتی ہے. چھوٹے بچے کہتے ہیں مجھے بھوک نہیں لگی، میرا پیٹ بھر گیا. ماں کہتی ہے کھایا کچھ نہیں، کہ وہاں سے سگنل پہنچ جاتا ہے. تو حدیث میں دونوں چیزیں سنت میں ملتی ہیں، چبا کر کھانا، کم کھانا. اب جو انسان خوب چبا کر کھائے گا تو اس کو کئی فائدے ملیں گے. ایک فائدہ تو یہ کہ غذا کم ہو جائے گی. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ یہ جو نسخہ بتایا نا، یہ سلمنگ ایڈوائز ہے. اس کے لیے آپ کو سلمنگ سینٹر جانے کی ضرورت نہیں، ویٹ خود ہی کنٹرول ہو جائے گا، موٹاپا کم ہو جائے گا جو بھی اس پر عمل کرے. تو اچھا اور غور کریں اسی پوائنٹ کے اوپر نا. اب اللہ رب العزت نے دانتوں کو تو بنایا ہے غذا کو چبانے کے لیے، اور معدے کا کام ہے غذا کو آگے پھر اس کا مزید پروسیس کرنا اور اس میں سے فضلے کو باہر پھینکوانا اور جو کیمیکلز اور وائٹامن جہاں ضرورت ہے وہ اس کو پھر وہاں پہنچانا. یہ معدے کی ڈیوٹی ہے. انسان کو چاہیے کہ عقل کو استعمال کرتے ہوئے ہیلدی فوڈ کھائے، غلط چیزیں نہ کھائے، پھر چبا کے کھائے. اور معدے کا کام یہ ہے کہ اس کو صحیح، اس کی جو ہے نا وہ جس چیز کو جہاں بھیجنا ہے وہاں بھیجے، اپنا پورا کام کرے، پورا سسٹم. اب ہم کیا کرتے ہیں، جب ہم دانتوں کا کام دانتوں سے نہیں لیتے، کھانا صحیح نہیں چباتے، جلدی آگے نکالتے چلے جاتے ہیں، ایک اوور ایٹنگ کا شکار ہوتے ہیں. دوسرا دانتوں کا کام معدے سے نہیں لیتے، دانتوں کا کام دانتوں سے نہیں لیتے، وہ ڈیوٹی بھی ہم ڈال دیتے ہیں معدے کو. معدے کا کام تھا ایک، کرنے پڑ گئے 2، دانتوں کا بھی اور اپنا بھی. جب بہت ساری چیزیں ہم جلدی کھا لیتے ہیں تو معدے کے اندر جو ہے نا ایمرجنسی کی کیفیت، ہنگامی صورتحال ہوتی ہے. ادھر مصیبت پڑی ہوتی ہے کہ ہر چیز آئی چلی جا رہی ہے، ادھر سے پیپسی آ گئی، ادھر سے جناب فلاں آ گئی، ادھر سے یہ آ گیا، ادھر سے وہ آ گیا، ادھر سے باربیکیو آ گیا، ادھر سے وہ، بس لگے ہوتے ہیں. جب اندر مستقل پہنچ رہا ہوتا ہے نا مختلف چیزیں، تو ہوتے کیا معدے کے اندر کیا حالات ہوتے ہیں. معدے کو چبانے کا کام بھی کرنا پڑتا ہے، ڈائجسٹ جو اس نے کرنا ہے، ہضم جو کرنا ہے، اور باقی باڈی کو جو اس نے سپلائز دینی ہے، یہ کیمیکل فلاں کا ہے، یہ وائٹامن فلاں کون جگہ پہنچنا ہے جو انسان کے جسم کے لیے خیر کا ضرور بنے گا. اب معدے سے وہ کام پورا نہیں ہو پاتا. ہنگامی صورتحال میں ادھر ایمرجنسی لگی ہوتی ہے اور وہ سارے کام جب کر رہا ہوتا ہے نا تو زیادہ تر چیزیں فضلہ بنتی ہیں یا پھر چربی بنتی ہیں. بندہ موٹا ہو جاتا یا چربی فضلہ بن کے باہر نکل جاتا. تو بہت زیادہ چیزیں ایک وقت میں کھانا اور بغیر چبائے کھانا، یہ انسان کے لیے صحت کا نہیں بیماری کا ذریعہ بنتا ہے. اچھا، ایک وقت میں ایک غذا کھانا یہ طب کے حساب سے بہترین اصول ہے. آپ نے چقندر کھانے ہیں، آپ ایک وقت میں چقندر ہی کھائیے. آپ نے گوشت کھانا ہے، ایک وقت میں آپ گوشت کھائیے. دال کھانی ہے، ایک وقت میں آپ دال کھائیے. کوئی سبزی ہے، ایک وقت میں ایک لیجیے. اس کا کیا ہوگا کہ اس کے اندر جو کیمیکلز ہیں، وائٹامنز ہیں، ضروریات ہیں انسان کی باڈی کی، وہ آپ کو ملیں گی. جب ایک وقت میں 10 قسم کی چیزیں کھا لیں گے نا اور اندر وہ ملٹی وائٹامنز کا ایک انتظام ہو جائے گا، وہ کوئی بھی فائدے کا نہیں ہوگا. سارا فضلہ بنے گا یا چربی بنے گا، آپ کے کام نہیں آئے گا. صحت کے اعتبار سے ایک وقت ون ڈش جو ہے نا، یہ صحت کے اعتبار سے بہترین ہے.
اب گھر میں مہمان ہیں، 20 ڈشیں بنا لی اور 10 کھلا دی. آپ نے تو اپنے شوق اور محبت پوری کی، لیکن اس کے لیے نقصان کا ذریعہ. اب کہیں جا رہے ہیں، ہم بھی 6 چیزیں ایک وقت میں کھا رہے ہیں، تو یہ ہماری صحت بن نہیں رہی، بگڑ رہی ہے. ایک وقت میں ایک چیز کھائیں، بنے گی صحت، اس کے فائدے جو اللہ نے اس میں رکھے وہ ملیں گے. جب ایک وقت میں آپ جیسے فروٹ کھانا ہے تو اس میں بھی کوشش کریں ایک وقت میں ایک کھا لیں. جب یہ مکس فروٹ بنا لیتے ہیں نا، چاٹ بنا لیتے ہیں، 5 7 8 قسم کے فروٹ کاٹ کے اکٹھا مکس کر لیتے ہیں. ڈاکٹر یہ بات بتاتے ہیں کہ وہ انسان کے لیے صرف ادھر سے آیا اور دوسری طرف سے گیا، بس، اور کچھ نہیں، فائدہ کچھ نہیں. ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ زیادہ چیزیں کھائیں گے زیادہ پاور آئے گی، زیادہ قوت آئے گی. ایسا کچھ نہیں. ہم اپنا مال بھی خرچ کرتے ہیں، محنت بھی خرچ کرتے ہیں، نقصان بھی اپنا اٹھائیں. ایک وقت میں ایک چیز کھائیں تو صحت کا فائدہ ہوگا. اچھا، ایک اور چیز نکل گئی، پہلے کر ذہن میں آ جائے. ہاں، ہم یہ سمجھتے ہیں، ہمارا ایک ذہن ہے کہ زیادہ کھائیں گے نا تو زیادہ ہیلدی ہو جائیں گے. لیکن اللہ نے جو انسان کی فزکس بنائی ہے وہ زیادہ کھانے سے ہیلدی ہونے والی نہیں ہے. فطرت نے کم کھانے میں صحت رکھی ہے. ہم فطرت کے خلاف چلتے ہیں. شیر کے بارے میں کیا خیال ہے، کتنا کھاتا ہوگا؟ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ شیر ایک دن میں کتنا کھاتا ہوگا تو ہو سکتا ہے کوئی یوں جواب دے بھائی صبح وہ اٹھ کے ناشتے میں کوئی خرگوش کھا لیتا ہوگا، دوپہر کو کوئی بکری وغیرہ ہرن وغیرہ کا شکار کر لیتا ہوگا، اور رات کو جو ہے نا کوئی شتر مرغ یا نیلی گائے وغیرہ کا شکار کر کے خوب باربیکیو ہوتا ہوگا. شیر کتنا کھاتا ہے؟ 6 دن خالی کچھ نہیں کھاتا، ہفتے میں صرف 1 دن کھاتا ہے. شیر ہفتے میں 7 دن میں صرف 1 دن کھاتا ہے، 6 دن بھوکا ہے. ہم 6 دن بھوکے رہے تو اٹھ نہیں سکتے بستر سے. اچھا، مگرمچھ، وہ مگرمچھ جس کا اپنا وزن 750 کلو ہو. ایک آدمی کا وزن اگر 75 کلو ہو تو 10 بندوں کے وزن کے برابر اس ایک کا وزن ہوگا. جس مگرمچھ کا وزن 750 کلو ہے، اس کے مسلز کتنے پاورفل ہوتے ہیں. اگر ہاتھی کی سونڈ وہ پکڑ لے نا تو ہاتھی کو گرا سکتا ہے. اور شیر کا بازو اس کے ہاتھ میں آ جائے، اس کے منہ میں آ جائے، وہ بازو کٹ تو سکتا ہے، چھڑانا شیر کے لیے مشکل ہوگا. حالانکہ شیر اور ہاتھی کو کم طاقتور نہیں ہے. تو یہ کتنا کھاتا ہوگا؟ اس کے مسلز اتنے اسٹرینتھ فل کیوں ہیں، اتنی اسٹرینتھ کیوں ہیں کروکوڈائل کے اندر؟ مگرمچھ کم کھانے کی وجہ سے، زیادہ کھانے کی وجہ سے نہیں. جس مگرمچھ کا اپنا وزن 750 کلو ہوتا ہے وہ 24 گھنٹے میں 750 گرام کھاتا ہے. تو بھائی بہت سارے جانوروں کی ترکیب اپنی اپنی ہے. تو انسانوں کو جو اللہ نے بنایا کم کھانے میں صحت رکھی. ہماری صحت زیادہ کھانے میں نہیں ہے، ہماری کم کھانے میں. اور کم کھانا سنت ہے، چبا چبا کر کھانا سنت ہے. تو آج میڈیکل سائنس بھی گھوم پھر کے کہاں پہنچی؟ جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کا سایہ پہلے سے موجود ہے. تو جتنی بھی سنتیں ہیں ان کے بے شمار فائدے ہیں. ایک وہ فائدہ جو جنرل بیان ہم کرتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، یہی ہے نا کہ بھائی سنت پر عمل کرنے سے جنت ملے گی. یقیناً جنت تو ملے گی ہی ملے گی، لیکن دنیا کے اندر بھی بے شمار برکتیں سنت پر عمل کرنے سے اللہ کا. تو یہ تو ہم نے ابھی تھوڑی سی یہ بات سمجھی. اب اگلی بات سنت سے متعلق ایک حدیث کے اندر ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بستر پر آیا کرو سونے کے لیے تو بستر کو جھاڑ لیا کرو. اور تفصیلات آتی ہے کہ 3 مرتبہ جھاڑا کرو. اور فرمایا کہ تمہیں نہیں معلوم کہ تم کیا چھوڑ کر گئے ہو. آج سے 1400 سال پہلے جب سائنس اور ٹیکنالوجی اور یہ سب IT وغیرہ کچھ نہیں تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ایک پیغام دیا کہ دیکھو جب بستر پر آؤ اور فوری طور پر بستر کو 3 مرتبہ جھاڑ لیا کرو. تمہیں نہیں معلوم تم کیا چھوڑ کر گئے. امت اس پر عمل کر رہی ہے الحمدللہ. آج میڈیکل سائنس نے اس کو کھولا ہے. یہ کیا ہے؟
سائنس نے بتایا کہ انسان کے جسم کے جتنے بھی یہ باڈی آرگنز ہیں نا، ان سب میں ہر وقت ہر لمحہ ڈیڈ سیلز نیچے گر رہے ہوتے ہیں. جو میں بھی آپ کو نظر آ رہا ہوں نا، 4 مہینے بعد یہ والے سیلز نہیں ہوں گے. جن سیلز کا میں مجموعہ ہوں ان کی تعداد بھی خربوں میں پتہ نہیں کتنی ہے، گن نہیں سکتا بندہ. یہ انگلی آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ بھی پتہ نہیں کتنے سیلز کا کہیں جا کے ایک مجموعہ ہے. تو یہ پورا انسان اور ہر باڈی آرگن اسی طرح مختلف سیلز کا مجموعہ. اب یہ جو سیلز ہیں یہ گر رہے ہیں، ہر وقت ڈیڈ سیلز نیچے گر رہے ہیں اور فوری طور پر نئے سیلز بن بھی رہے ہیں، پیدا بھی ہو رہے ہیں. یہ ایک سسٹم اللہ نے چلایا ہوا. یہ جو کھوجی کتے ہوتے ہیں نا، انہیں خوشبو آ جاتی ہے، پتہ نہیں ڈیڈ سیلز بھی کے پیچھے جاتے ہیں. اچھا خیر، اب ڈیڈ سیلز جو ہے نا یہ مختلف باڈی آرگن کا مختلف ٹائم ہے. اوورآل تقریباً 4 مہینے میں پورا بندہ تبدیل ہو جاتا ہے، پرانے سیل ختم اور نیا آ چکا ہے. اور یہ راؤنڈ دی کلاک یہ سسٹم چل رہا ہے. یہ ایک سائیکل ہے جو پورا ہو رہا ہے. اب رات کو جب بستر پہ بندہ سونے کے لیے لیٹتا ہے تو 3-4 گھنٹے 6 گھنٹے 7 گھنٹے سویا. جب یہ سو گیا تو اس کے ڈیڈ سیلز ایک ہی جگہ پہ گر رہے ہیں اور ان کی تعداد بھی کافی ہو جاتی ہے. جب دوبارہ یہ اسی بستر پر آتا ہے تو فرمایا کہ تم بستر کو جھاڑ لیا کرو، تمہیں نہیں معلوم کہ پیچھے کیا چھوڑ کے گئے. اب سائنسدانوں نے بتایا کہ ڈیڈ سیل جو بستر پہ پڑے ہوتے ہیں، بندہ آیا دوبارہ اسی بستر پر بیٹھ گیا، اب پرانی ڈیڈ سیل جو گزشتہ ہماری جو نیند تھی اس پہ پڑے رہ گئے تھے، وہ ہمارے جسم کے ساتھ مل کے ہمیں بیمار کر دیتے. اب یہاں ایک بات کو ذرا سمجھانا مقصود ہے. دیکھیں، یہ تو سائنس نے آج بتایا نا، چند سال پہلے یہ بات معلوم ہوئی. 1400 سال سے امت کے وہ لوگ جو اس سنت پر عمل کر رہے ہیں، بستر پر آئے اور بستر کو 3 دفعہ جھاڑ دیا، تو انہیں کیا مل رہا ہے؟ نمبر 1 اتباع سنت کی وہ تمام برکتیں جو اللہ نے اتباع سنت میں رکھی ہیں دینی اعتبار سے، اور نمبر 2 وہ برکتیں بھی جو دنیاوی اعتبار سے اللہ نے رکھی ہیں وہ بھی مل رہی ہیں. اب جن کو اس تحقیق کا نہیں پتا اور وہ بستر جھاڑ کے سوتے ہیں، بتائیں کہ ڈیڈ سیل سے ان کو بچت ہو جاتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ بتائیں گے ہو جاتی ہے نا. تو یہاں سے معلوم یہ ہو رہا ہے کہ جتنا